سونے میں بھی قوت دینا اللہ کی قدرت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی معمول کہ کثرت سے تہجد پڑھتے تھے، ایک روز نہیں اٹھے. بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تھی اور اس انگلی کے زخمی ہونے سے رات میں تکلیف ہوئی، نیند دیر سے لگی، تہجد کے لیے آپ نہیں اٹھ سکے. آپ کے نہ اٹھنے سے آپ کے پڑوسن کو محسوس ہوا. آپ کے قریب میں کون تھے؟ ابو لہب، چاچا تھے رشتے میں، اور ان کی بیوی کون تھی؟ ام جمیل، چاچی تھی رشتے میں. دونوں کا ذکر میں کر چکا ہوں سورہ لہب کی تفسیر میں. ان دونوں نے طنز کیا اور یہ جملہ کہا ان محمدن قد ودعہ ربہ، محمد کو تو ان کے رب نے چھوڑ دیا، یہ تعلق منقطع ہو گیا. اور بعض الفاظ اور ثقیل پیش کیا ہے مفسرین نے کہ ان کو ان کے شیطان نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھے، یہ طنز کہا. اور دوسری روایت کے مطابق جبریل بہت دنوں تک نہیں آئے، فترت وحی. اس وحی کے انقطاع کی کئی وجہیں ہیں، لیکن جبریل نہیں آئے، وحی نہیں آئی. تو اس عورت نے طنز کیا کہ ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی، دوسرے وحی کا انقطاع ہو گیا، تیسرے دشمن کو خوشی ہو رہی ہے، چوتھے طنز آ رہا ہے. اور اپنوں سے جب طنز آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ ذرا رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے، شکستہ دل تھے. اللہ نے تسلی دی ہے اس سورت کو نازل کرتے ہوئے. اور پہلے قسم کھایا رب کریم نے، والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، جب سورج پوری طرح نکل جاتا ہے، اس کی کرنیں، شعاعیں، اس کی تمازت، سودش، تیزی، شمع پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس چاشت کے وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے. والضحیٰ میں جو واو ہے وہ قسم کے معنی میں ہے. والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی جب مکمل اپنے تمام صفات کے ساتھ نمودار ہو جاتا ہے. والضحیٰ قسم ہے ضحیٰ کی، یعنی چاشت کے وقت کی. واللیل، اور قسم ہے رات کی. لیل کے معنی رات. لیلا کو لیلا کیوں بولتے ہیں؟ وہ کالی تھی رات کی طرح، اس لیے وہ لیلا ہے. لیل کو لیل کیوں کہتے ہیں؟ لیل کے معنی ہی کالی کہتے ہیں. رات کیسے کالی ہوتی ہے؟ ابھی لائٹ کا مشاہدہ کیا تھا آپ نے. قسم ہے رات کی. اذا سجا، جب رات چھا جائے. سجا، سجا کے معنی آتے ہیں رات اپنے پورے صفات کے ساتھ قابض ہو جائے. جیسے ضحیٰ کے وقت میں سورج کے صفات نمودار ہوئے تھے، ایسے ہی رات بھی دھیرے دھیرے سیاہی کی طرف مائل ہوتی ہے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب اس کی سیاہی، اس کا سناٹا، اس کی وحشتناکی، اس کی ہولناکی مکمل کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اب چور نکلتا ہے، اب زانی نکلتا ہے، اب ہر مجرم نکلتا ہے، ہر ایک اپنا سمجھتا ہے کہ چادر آ گئی ہے. وہ لوگ کس کی چادر ہے؟ یہ وحشت کی، سناٹے کی، بھیانک پن کی. اس وقت رات کامل ہوتی ہے. دونوں قسم کھایا اللہ نے. قسم ہے چاشت کے وقت کی یا دن کی روشنی کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑے، یعنی مکمل صفات ظاہر ہو جائیں، چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا ہے تجھ کو تیرے رب نے اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا. دیکھا آپ نے انداز کتنا پیارا ہے. اگر آپ قرآن کے ترجمے میں غور کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ کو بولنے کا سلیقہ آ جائے گا، کون سی بات کیسے کہا جائے. بات یہی بولنا ہے اصل. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. اس بات کو بتانے کے لیے وہ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو سورج سمجھ میں آ جائے گی. صفات میں سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. رات آئے اور سیاہی سناٹا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، رات آئے اور سیاہی نہ ہو، ایسے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو نبی بنا لیں اور نبی بنانے کے بعد پھر آپ سے تعلق منقطع کر لیں. کیا اللہ کو انتخاب کرنے میں غلطی ہوئی؟ کیا اللہ نے جس کو محبوب بنایا تھا وہ اس کا مستحق نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. یہ ممکن نہیں. چاند، سورج سب اپنی صفات رکھتے ہیں. جس کو محبوب بنایا ہے اس کی بھی صفات ہیں. اللہ نے جس کو محبوب بنایا ہے. اور ایک خوبی ہے اس قسم میں، دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جس وقت سورج نکلتا ہے، سورج بھی تمہاری ضرورت کی تکمیل کے لیے، اور جس وقت رات چھا جاتی ہے یہ بھی تمہاری ضرورت کی تکمیل کے لیے. وہ یہ کہے دن ہی دن ہوتا تو اللہ کی محبوبیت ہے، رات ہی رات ہوتی تو اللہ کا غضب ہے. کہا یہ دونوں باتیں غلط. دن بھی تمہارے لیے ہے اور رات بھی تمہارے لیے ہے. ہمیشہ دن ہوتا تو تم تھک تھکا کے چور ہو جاتے، تمہارا کوئی کام پھر دوبارہ نہ ہوتا. رات بنائی ہے آرام کے لیے. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا النہار معاشا، دن معاش کے لیے اور رات سونے کے لیے. یہ بھی رحمت وہ بھی رحمت. دن کی روشنی کمانے کے لیے وہ بھی رحمت، اور رات کی سیاہی سونے کے لیے وہ بھی رحمت. ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اس کی رحمت میں سے یہ ہے کہ تمہاری خاطر دن بھی بنایا، رات بھی بنایا. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ آپ کا رب ناراض ہو گیا؟ جب وہی آتی تھی تب بھی اللہ آپ کو چاہتا تھا، اور وہی بند کیا یہ بھی اللہ کی چاہت ہے. وہی کا آنا سورج نکلنے کے مماثل ہے، اور وہی کا بند ہو جانا رات کے مماثل ہے. رات کیوں؟ آرام کے لیے، اور سورج کیوں؟ معاش کے لیے. وہی جو آتی ہے نور الہی ہے، اس سے کائنات روشن ہوتی ہے، دل منور ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے رحمت ہے. اور وہی کا رک جانا یہ بھی آپ کے لیے رحمت ہے. اب آپ کہیں گے وہی کا رکنا کیسے رحمت ہے؟ جیسے رات کا آنا رحمت ہے. وہی رکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات میں کیا ہوتا ہے؟ آرام ملتا ہے. وہی کے نہ آنے میں بھی آرام ملتا ہے. کیسے ملتا ہے آرام؟ وہی الہی بہت بڑا بھاری بھرکم بوجھ ہے. اسی لیے پہاڑ نے کہا ہم پر نازل کریں گے تو ہم چکنا چور ہو جائیں گے. زمین نے کہا ہمارے پاس سکت نہیں ہے. آسمان نے کہا یہ قوت برداشت ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ نے کہا تم تینوں کا عذر قبول ہے، واقعی تم میں قوت نہیں ہے. بفرض محال ہم اتار بھی دیتے تمہاری ضد کر کے، تو تمہارے اندر اس کو تحمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم رضا ہو جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم پہاڑ پہ اتار بھی دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ہو گیا، چندی ہو جاتا فضاؤں میں. حقیقت یہ ہے کہ پہاڑ میں طاقت نہیں، اور زمین میں طاقت نہیں، اور آسمان میں طاقت نہیں. پھر اتنا طاقتور کلام نبی کے دل پہ نازل کیا، على قلبك لتكون من المنذرين. اب دل پہ آ رہا ہے وہ کلام جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، تو اس سے کچھ نہ کچھ تو آپ پر تکان ہوتی. کڑاکے کے جاڑے میں پسینہ چھوٹ رہا. بی بی عائشہ فرماتی ہے سردی ہے اور پیشانی ٹپک رہی ہے. کیوں؟ پسینہ بہ رہا ہے شدت وحی کے بوجھ سے. اٹھنی بیٹھ جاتی ہے جو سواری کرتے ہیں آپ.
زید بن ثابت کی ران ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، شدت وہی، یہ مضمون پیچھے آ چکا ہے، صرف یاد کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقفہ دینا، وہی کو روکنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو دن میں کام سے روکنا، رات میں سونے کا موقع دینا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے خود کہا، جو کافروں نے کہا پورا قرآن ایک بار بھی کیوں نہیں آیا، لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، ایڈوانس ایک بار کی پورا کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے کہا کذالک، اسی طرح لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کر دیں، ایک آیت دو آیت دھیرے 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 جب آپ کا دل اس کا عادی ہو گیا تو آپ پوری صورتیں آ رہی ہیں۔ سورہ انعام کی 1000 آیتیں ایک بار کی آ رہی ہیں، 1000 فرشتوں کے جرم میں آ رہی ہیں، پہلے 5 آیتیں آئیں، پھر ایک سورت آیا، پھر ایک رکوع آیا، دھیرے دھیرے یہ حالت ہوئی کہ اب پورا مکمل سورہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، 1000 آیتیں آ رہی ہیں۔ تو رات کا آنا بھی بندوں کے لیے شفقت ہے اور دن کا آنا بھی خدا کی رحمت ہے۔ ایسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمنوں نے غلط کہا، آپ کے فاسقوں نے غلط کہا، نہ آپ کو رب نے چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور یہ قسم کھا کے ثابت کرتا ہوں کہ دن کی روشنی بھی آپ سے محبت کی دلیل ہے اور رات کی تاریکی بھی محبت کی دلیل ہے، وہ معاش کے لیے، یہ آرام کے لیے، وہی کا آنا دن کے نکلنے کی مماثل ہے اور وہی کا نہ آنا رات کی تاریکی کی مماثل ہے۔ اس طرح رب کریم نے قسم کھا کے واضح فرما دیا کہ رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، صرف یہی نہیں کہ چھوڑا نہیں اور ناراض نہیں، یہ تو نیگیٹو پہلو ہے، نیگیٹو ہے، ہم آپ سے ناراض نہیں تو خوش بھی تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ ناراض نہیں ہیں تو خوش بھی تو نہیں ہے۔ اللہ نے اس پہلو کو بھی بہت اجاگر کیا ہے، کس نے کہا کہ آپ کو رب نے چھوڑ دیا، ان محمد قد ودعہ ربہ، آنے والے جھوٹے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ اس کے دینے کا عالم یہ ہے کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے ہر دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا جنت میں جانے تک، ہر آنے والا دن۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی وللآخرۃ، واو اور لام زبر اللہ، البتہ ضرور، الآخرت پچھلا دن، خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولی پہلے سے۔ مکے میں تنہا تھے، ابو بکر صدیق آئے، بی بی خدیجہ آئی، زید بن حارثہ آئے، حضرت علی آئے، جڑتا گیا قافلہ۔ ہم جب نکلے تھے اللہ کا پیغام لے کر تو تنہا تھے، جڑتے چلے گئے، تنہائی میں نماز پڑھنا، خاموشی کے ساتھ پڑھنا، چھپ چھپ کے پڑھنا۔ 40واں نمبر حضرت عمر کا آیا تو آپ کھلا کھلا مکے میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، 313 ہو گئے تو بدر میں کھڑے ہو گئے مقابلے کے لیے، اور 1000 ہوئے تو مکہ فتح کر کے بیٹھ گئے، دھیرے دھیرے بڑھتے چلے گئے۔ ہر آنے والا دن مکی دور سے مدنی دور بہتر ہوا، اور مدنی دور سے آئندہ جو زمانہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ دنیا سے برزخ اور برزخ سے محشر اور محشر سے حوض کوثر اور حوض کوثر سے جنت الفردوس، یہاں تک مقام بڑھتا ہی چلا جائے گا، پیچھے آنے کا سوال ہی نہیں۔ تو دشمن نے غلط کہا کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جس کو ہم منتخب کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہمارا انتخاب شک کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہے گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں۔ صوفیاء کرام، اللہ کہنے والے بزرگ اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں جس کو مسائل سلوک کہتے ہیں، اگر کسی مسلمان کی ترقی روز بروز اللہ سے قربت میں نہیں ہو رہی ہے تو وہ گھاٹے میں ہے۔ اگر تمہیں کل تک 3 صورتیں یاد تھیں اور آج بھی 3 ہی یاد ہیں تو تم گھاٹے میں ہو، تمہیں چوتھی ہونا چاہیے تب تک یاد۔ ہاں، اگر تم کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا تو اب لذت میں اضافہ ہونا چاہیے، اگر تم نے نیکیاں کی ہیں تو ان میں اضافہ ہونا چاہیے، اگر تمہارے ہاتھ پر 3 کو راہ راست پر چلنے کا موقع ملا ہے تو آج 6 کا، اب تک تم 3 کو لائے تھے پکڑ کے تو اب 6 کو لانا ہے پکڑ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اسلام میں آتے نئے پوچھتے اللہ کے نبی ہمیں کیا حکم ہے، فرماتے وہی جو ہمیں کرتا ہوا دیکھ رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کچھ لوگوں کو پکڑ کے لیا، کہا آج دن بھر کی میری محنت ہے، روزانہ وہ نئے لوگوں کو لے کے آتے تھے اسلام داخل کرتے تھے، یہ آج میری محنت۔ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے ہاتھ پر تمہارے ذریعے سے تمہاری محنت پر کوئی اللہ کا بھٹکا ہوا بندہ اللہ کے راستے پر لگ گیا تو تم کو 100 سرخ اونٹ ملنے سے جو فائدہ ہوتا وہ کم ہے، ایک ہدایت پایا ہے تمہارے ہاتھ پہ، تمہارے ہاتھ میں یہ بہتر ہے، 100 سرخ اونٹ اس سے یہ بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے ساتھ صحابہ پر پیش کرتے تھے اور صحابہ اس یقین پر محنت کرتے تھے۔ تو آپ کا گزرا ہوا دن جیسا بھی گزرا ہے آنے والا اچھا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے اور دعا میں سکھا چکا ہوں آپ کو، پھر دوبارہ سن لیجیے، اللهم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ بہتر بنا پہلے زمانے والے حصے کے مقابلے میں، وخیر عملی خواتمہ، اور میرے اعمال میں سب سے بہتر عمل اس کو بنا جس پر میرا خاتمہ ہو، اور میرے دنوں میں سے سب سے بہتر دن اس دن کو بنا دے جس دن میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھو، یہاں اشارہ ہے صوفیہ کی طرف سے، ہر آنے والا دن بہتر ہوگا، یہاں تک کہ جب کوثر کے میدان میں حوض کوثر پہ سارے جہان کے انسان جمع ہوں گے تو نبی فخر فرمائیں گے تمہاری کثرت کو دیکھ کر، دیکھو مجھ سے کتنے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، کتنے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جن سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو، تمہاری کثرت پر میں فخر کروں گا میدان محشر میں، تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الامم، ساری امتوں پر فخر کروں گا، سب سے زیادہ میرے چاہنے والے، جنت کی 120 صفوں میں سے 80 پر میرے امتی ہوں گے، 2/3 پہ قبضہ ہوگا امت محمدیہ کا، یہ کیسے؟ محنت سے، اس محنت میں جو شریک ہو جائے گا اس کی بھی آخرت بن جائے گی۔ یہ تو ہوا وعدہ، اس وعدے کا ایک جز اور بتایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت نمبر 5 ہے، اس کو اچھی طرح سنو، وَلَسَوْفَ اور ان قریب ضرور دے گا، لسوفا میں سوفا مانے ان قریب اور لام زبر لام مانے ضرور، ضرور ان قریب جلد ہی، یعطی کا عطا کرے گا آپ کو، کون؟ رب کا، آپ کا رب، کیا عطا کرے گا؟ کتنا عطا کرے گا؟ نہیں، ان قریب ضرور عطا کرے گا آپ کا رب آپ کو، کتنا؟ کوئی قید نہیں، کتنا عطا کرے گا؟ کوئی قید نہیں، کیا عطا کرے گا؟ یہ بھی وضاحت نہیں، ہاں یہ وضاحت ضرور ہے، فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کے راضی ہونے تک دیتا ہی رہے گا آپ کا رب، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے رضیت، میں اب راضی ہو گیا، اتنا دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مچل گئے، امام قرطبی لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، قرطبی کھول کے دیکھنا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، تب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا، میں راضی کیسے ہو سکوں گا؟ اگر میرا ایک چاہنے والا جہنم میں ہے تو میں راضی کیسے ہو جاؤں گا؟ یعنی نبی کا وعدہ ہے میں راضی نہیں ہوں گا،
اور رب کا وعدہ ہے میں آپ کے راضی ہونے تک دیتا ہی رہوں گا. کیا دوں گا؟ آپ جو مانگیں گے. اور آپ کا یہی ارادہ ہے کہ میری امت میرے ساتھ ہوں. میرا چاہنے والا جہنم میں نہیں رہ سکتا. دونوں صادق المصدوق ہیں. اللہ کا بھی وعدہ سچا, رسول اللہ کا بھی وعدہ سچا. اب ایک ہی چیز بچتی ہے کہ امتی بن جائیں, رسول اللہ کے ہو جائیں. اور یہ ان کے طریقے پر چل کر ہی ہو سکتا ہے, مخالفت سے نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو فکر تھی اس فکر کو اوڑھنا بچھونا بنا لو. ایسا نہیں ہے وہ تو کچھ بھی کرتے تھے اور ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے یہ مقام جیسے حاصل کیا ہے اسی مشقت کے روش پر ہم چلیں گے. نبی نے تہجد پڑھا ہے, قوم میں ورم آئے ہیں, دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, ہم بھی اسی روش پر کام کریں گے. پھر کیا ہوا؟ ہم امتی بنیں گے. اور امتی اگر ایک بھی جہنم میں ہے تو اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ میں راضی نہیں ہوں. اب آپ اصطلاحی زبان میں آ جاؤ. امتی کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ امتی ہر شخص امتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى, میرے ہر امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابى, صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے انکار کیا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى, جس نے میری اطاعت کیا وہ داخل ہوگا جنت میں, اور جس نے میری اطاعت نہیں کیا بلکہ انکار کیا, نافرمانی کیا میری, بس سمجھ لو وہی ہے انکار کرنے والا. اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ طے کر لو کہ امتی کون ہے. امتی کے لیے اس آیت میں بہت بڑی بشارت ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے. کم سے کم درجے میں امتی بننے کی کوشش کرو کہ نبی کی نافرمانی مت کرو. نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے برابر ہے, اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے. یہ ترازو اللہ نے خود پیش کیا ہے. ومن یطع اللہ والرسول, یہ آیت پڑھا آپ نے, ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, یہ پڑھا آپ نے. جو رسول کی اطاعت کر لیا سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کر لیا, رسول اللہ کی جو نقل کر لیا ہدایت یافتہ ہو گیا. اس لیے آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے, بہو آپ کی نقل کرنا ہے. دنیا والے راضی ہوں گے تب بھی آپ کو اتنا ہی دیں گے جتنا مقدر میں آپ نے رکھ دیا ہے. دنیا والے ناراض ہوں گے تب بھی آپ کا ایک لقمہ چھیننے پر قادر نہیں. تو اس آیت میں یہ پیغام اور خوشخبری ہے کہ امتی بن جائیں. اب انسان کی فطرت ہے, کہتے ہیں ذرا تحقیق کرو, بہت بڑا دعویٰ ہے, نبی راضی نہیں ہوں گے, اللہ دے کے راضی کریں گے. اتنا بڑا محشر کے میدان میں اتنے لوگوں کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ ہے. پچھلا ریکارڈ تو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے انسان کی تشفی کے لیے اسی انداز سے پیش کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا جو ٹھکانہ بخشا؟ الم یجدک یتیما فآوی, کیا نہیں پایا آپ کو یتیم تو آپ کو ٹھکانہ بخشا؟ جواب میں کیا ہے؟ یقیناً اللہ کے نبی کو اللہ نے یتیم پایا اور ٹھکانہ بخشا. ابو طالب نے آپ کی پرورش کی, ساتھ لیے پھرتے, اپنے سگے بیٹوں سے بڑھ کر ان کو چاہتے. جب ہم نے دور یتیمی میں آپ کو نہیں چھوڑا تو نبوت عطا کرنے کے بعد چھوڑ دینے کا کیا مطلب؟ غلط کہا تیرے حاسدوں نے. جب دور یتیمی میں نہیں چھوڑا اور ٹھکانہ بخشا تو نبوت عطا کرنے کے بعد اپنا نبی منتخب کرنے کے بعد چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غلط کہا تیرے حاسدوں نے, یہ ہے مطلب. الم یجدک یتیما فآوی, لہذا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا اور ٹھکانہ بخشا. یتیم سے مراد کیا ہے؟ یہ بحث پیچھے بھی آ چکی ہے. بچی یا بچہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے اگر باپ مر جائیں تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. ماں مر جائے تو یتیم نہیں, باپ مر جائے تو یتیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا ہے. پیدا ہوئے 2.5 سال کے تھے, والدہ کا انتقال ہو گیا. چاچا دادا کے پاس آئے, دادا کا بھی انتقال ہو گیا. جس سایہ کے نیچے آپ آئے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو تو ہم خود پرورش کریں گے, آپ پر کسی کو احسان جتانے کا موقع نہیں دیں گے. یتیم کی نہ کردہ قرآن درست, کتب خانہ چند ملت بشست. ایسا یتیم جس نے قرآن کسی کے پاس بیٹھ کر نہیں سیکھا, ملت کے سارے کتب خانوں کو دھو ڈالو تو وہی نکلے گا جو آپ کے منہ سے نکلا. ساری ملت کے کتب خانوں کا علم نچوڑ لو تو وہی نکلے گا جو آپ کے منہ سے نکلا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے خود آپ کی نگہبانی کی ہے, اور کسی دنیاوی سائے کو احسان جتانے کو موقع نہیں ملا. اب اس کو یاد رکھنا کہ نبی کو اللہ نے یتیم پایا, ٹھکانہ دیا. اس احسان کے بدلے آگے حکم آتا ہے, ہم نے آپ پر نگاہ رحمت کی ہے, اب آپ کسی بھی یتیم کو جب پائیں تو نگاہ قہر نہ ڈالیں. آگے آ رہا ہے جملہ, یاد رکھنا ہے جملے کو, میں بھی اس کو جوڑوں گا پیچھے سے. ووجدک ضالا فہدی, اور اس کا تعلق بھی الم یجدک سے. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ بخشا, اور کیا ہم نے آپ کو از خود رفتہ نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. یہ وہ آیت ہے جس پر آپ توجہ نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. توجہ کی ضرورت ہے. کلام الہی کا مقصد سمجھو. 3 احسان کا تذکرہ کیا اللہ نے یہاں پر, اور تینوں احسان اس واسطے گنوائے کہ کوئی کسی کا ساتھ اگر چھوڑتا ہے تو ان حالتوں میں چھوڑتا ہے. اچھی حالت میں ساتھ کوئی چھوڑتا ہے, جب کسی کی حالت دنیاوی لحاظ سے خستہ ہوتی ہے تبھی لوگ دوستانہ چھوڑتے ہیں, اور حالت اچھی ہے تو لوگ نئے نئے دوست پیدا ہو جاتے ہیں. تو یتیمی میں نہیں چھوڑا تو نبوت دے کے کیوں چھوڑیں گے؟ ووجدک ضالا فہدی, اور ہم نے آپ کو کیا نہیں پایا. ضال, زال کسے کہتے ہیں؟ زال کے معنی 2 آتے ہیں, اچھا طرح سنو. ضال, ضاد الف لام, زال. یہ لفظ سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے, ولا ضالین بھی اسی سے بنا ہے. اسی سے آتا ہے زلال, سورہ یوسف میں آ چکا ہے. انک لفی ضلالک القدیم, کھلی گمراہی میں ہیں آپ. یوسف کے بابا یعقوب سے کہا تھا بھائیوں نے, جب انہوں نے کہا تھا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر کنعان میں, یوسف ہے مصر میں, اور خوشبو آ رہی ہے, تو کہا آپ وہی پرانی باتیں کیوں بول رہے ہیں؟ انک لفی ذالک القدیم. اور صفات میں کہا ضالین, گمراہوں کا راستہ. وہاں جمع ہے یا واحد ہے؟ ضالن. اس کا لفظی تجزیہ کرتا ہوں میں. زلہ, زلہ کے معنی آتے ہیں گمراہ ہو جانا, زلہ کے معنی بھٹک جانا. عربی میں محاورہ ہے زل الماء فی اللبن, پانی دودھ میں گم ہو گیا, اپنا وجود کھو بیٹھا. 10 لیٹر دودھ ہے, اس میں پانی ڈال دیا آپ نے 1 لیٹر, تو کیا کہیں گے؟ زل الماء فی اللبن کہیں گے, پانی نے اپنا وجود دودھ میں کھو دیا. 1 پیالی چائے میں 1 چمچہ شکر نے اپنا وجود کھو دیا. یہ ہے زل الماء فی اللبن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جب اللہ نے پایا, 40 سال کا زمانہ گزرا, وہی کے نزول کا وقت آیا تو پورے مکے والوں کا حال کیا تھا؟ بت پرستی, شرک, لوٹ مار گھسوٹ, ہر ایک پر ظلم. پورے مکے میں اطراف میں گمراہی تھی, کوئی موحد نہیں تھا. چند لوگ تھے جو نصرانی مذہب پر تھے, جیسے ورقہ بن نوفل کا ذکر بخاری میں آتا ہے.
सब तरफ गुमराही थी, सब तरफ बेदीनी थी, बुत परस्ती थी, शिरक था, शबाब और कबाब थे। कुरान ने खुद उस मंजर को पेश किया है सूरह शूरा 25वां पारा आयत नंबर 52 में। खुद अल्लाह ने फरमाया है आप तो उस माहौल में थे जब हमने किताब भेजा है, आपको ना किताब की तफसील मालूम थी, ना ईमान की तफसील मालूम थी, ना आपको किताब के उतरने की उम्मीद थी। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्ता तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना व इन्नका तहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। 25वां पारा सूरह शूरा आयत नंबर 52 के अल्फाज हैं। इसी तरह हमने आप पर वही भेजा, हमारे हुक्म से भेजा। मा कुन्ता तदरी मल किताब, आप तो जानते भी न थे उस वक्त की किताब होती क्या चीज है। वलल ईमान, और न ईमान की तफसील। वलाकिन जअलनाहु नूरन, लेकिन हमने इस वही इलाही को नूर बनाया। नहदी बिही, हम उससे हिदायत देते हैं मन नशा, जिसको चाहते हैं, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से। व इन्नका तहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, और आप इसी किताब के जरिए से सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई कर सकते हैं। दूसरी आयत भी तायद करती है इसी आयत के मज़मून की। वमा कुन्ता तर्जू, सूरह क़सस पारा 20 की। वमा कुन्ता तर्जू अन युल्क़ा इलैकल किताब इल्ला रहमतन मिन रब्बिक, आपको तो उम्मीद भी नहीं थी कि आपकी किताब भेजी जाएगी, मगर आपके रब की रहमत है, किताब भेजा अल्लाह ने। तो ज़ल्ला के माने मक्का के मुशरिकीन के दरमियान में सिरात मुस्तकीम को ना पाना कि मैं किधर जाऊं, कौन सा रास्ता सही है, यह है ज़ालन का तर्जुमा। फहदा उसकी तायद करता है, फहदा के माने बस अल्लाह ने हिदायत दिया। अगर आप पहले से हिदायत पर थे तो दोबारा हिदायत देने का क्या मतलब? अगर पहले से आप साहिब ईमान थे तो हिदायत देने का क्या मतलब? अगर पहले से आप किताबुल्लाह पर ईमान रखते थे तो हिदायत देने का क्या मतलब? लफ्ज़ फहदा खुद वजाहत करता है कि हिदायत अब दिया अल्लाह ने जब जरूरत पेश आई। इन आयतों की तशरीह गलत करके लोग अपने इश्क का मुजाहिरा करते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कुरान करीम के लफ्जों में हेराफेरी की गुंजाइश नहीं है। इतने खड़े लफ्ज़ में पेश किया है अल्लाह ने कि बात यहां लरज़ जाता है। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, ऊपर से नीचे तक सियाक़ व सबाक़ देख लीजिए। यतीम पाया, हिदायत दी, रहनुमाई किया। यतीम पाया, ठिकाना दिया, क्योंकि यतीम ठिकाने का मोहताज होता है, ठिकाना दिया। और रास्ते से भटका हुआ हिदायत का तालिब होता है तो हिदायत दिया। और अगला टुकड़ा भी तायद करता है ववजदका आइलन फागना, और हमने आपको आइल पाया तो गिना बख्शा। आइल किसे कहते हैं? उर्दू में अयालदार कहते हैं, जिसके बच्चे ज्यादा हो, माल कम हो, उसको अहल अयाल वाला कहते हैं। लेकिन यहाँ अरबी जुबान में अयाल के माने आते हैं जिसके पास सोना चांदी दौलत न हो, वो अयाल है। आइल पाया, और उसकी तस्दीक में अल्लाह ने कहा अगना, तो हमने आपको गिना बख्शा। गिना कैसे बख्शा? हजरत खदीजतुल कुबरा, जो पूरे मक्के में सबसे बड़ी रईस थी औरतों में, उन्होंने खुद अपना निकाह का पैगाम पेश किया जब आपकी अमानतदारी को देखा। पहले आपको अपने काम पे रखा और साथ में भेजा, मुल्क शाम का सफर करवाया, और माल और बहुत ज्यादा नफा जब पाया, आपकी दयानत, सदाकत, वफादारी, लबो लहजा, खुश उसलूबी देखकर मुतासिर हो गई, निकाह का पैगाम भेजा। और मक्के में सबसे रईस खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने अपना सारा माल आपके कदमों पर डाल दिया। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, हमने आपको बेज़र पाया तो गिना बख्शा। और बादशाहीन जो तसव्वुफ की लाइन से कलाम करते हैं वो फरमाते हैं हमने आपको आइल पाया तो हमने आपको गिनाए नफ्स बख्श दिया, सारी कायनात से मुस्तगनी कर दिया। आपके दिल में हमने ऐसी गिना पैदा कर दी कि आप गनी हो गए। हकीकत में अगर देखा जाए तो गिना माल से नहीं आती, गिना माल से नहीं, गिनाए नफ्स कुछ और ही है। एक साहब ने कहा अगर मैं गनी होना चाहता हूं तो क्या नुस्खा है? कहा किसी के माल पर निगाह हरीसाना मत डाल, सबसे बड़ा गनी बन जाएगा तू। तुझे किसी की हाजत नहीं, तो किसी का मोहताज नहीं, किसी के माल पर लालच की निगाह नहीं, तुझसे बड़ा गनी कोई नहीं, गनी बन जाएगा तू। तो ये गिनाए नफ्स है कि हमने आपके नफ्स में और आपके जी में ऐसी गिना बख्शी, क्योंकि तो आप गनी के बंदे हैं, अल्लाह गनी है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा वल्लाहु हुवल गनी, अल्लाह गनी है, बंदा फकीर है। वो गिना अपनी सिफत अल्लाह ने नबी के दिल में उतार दिया कि आपको किसी माल की कोई हाजत नहीं। यहां तक कि कुफार कुरैश ने बुलाया तो अबू तालिब के तवस्सुल से कहा भतीजों को रोक लो, हमारे बुतों की मजम्मत ना करें, हम जो चाहें हम हासिल कर देंगे, सोना चांदी देंगे, हसीनों से निकाह करेंगे, अपना बादशाह बना लेंगे। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद ला के रख दो, लेकिन मैं अपने इस अमल से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि ये मेरा हुक्म है, अल्लाह की तरफ से फरमान जारी है, मैं ये काम करके रहूंगा। ये गिना कौन सी है? इसका नाम गिनाए नफ्स है। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिना बख्शा, तीन मौके पर तीन नेमतें आई। ये तीन में ठिकाना दिया, और जब शरीयत से बेखबर पाया तो हिदायत दिया, और जब आपको तंगदस्त पाया तो गिना बख्शा। इन तीन नेमतों के बदले में तीन हुक्म दिया अल्लाह ने। नंबर 1 फअम्मल यतीम फला तक़हर, बहरहाल यतीम उस पर निगाह कहर मत डालो, क्योंकि तुमको यतीम पाया था मैंने तो ठिकाना दिया था, अब तुम्हारे सामने यतीम आए तो निगाहों से भी घूरना नहीं, उसको निगाह कहर मत डालो। इसी बात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों का बड़ा एहतराम करते थे। यतीमों के बारे में फजाइल सुनना है तो पीछे गुज़र चुकी सूरत सूरह माऊन देख लेना। यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देने वाला भी, आका फरमाते हैं जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियों का हकदार बनता है अल्लाह की निगाह में, सिर्फ मोहब्बत से हाथ फेरने वाला। और आका का इरशाद कि जिस घर में यतीम हो, अच्छा सलूक हो, दुनिया के तमाम घरों में सबसे अच्छा घर वही है। जिस घर में यतीम हो और बुरा सलूक हो, तमाम घरों में सबसे बदतरीन घर वही है। और फरमाया महशर के मैदान में मैं और यतीम ऐसे होंगे, आपने हाँ कज़ा फरमाया। शहादत की उंगली और बीच की उस्ता की उंगली दोनों को मिलाकर दिखाया ऐसा, अना व काफिल यतीम हाँ कज़ा, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला क़यामत में ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी यतीम था और ये भी यतीम है, यतीम की परवरिश करने वाला यतीम के साथ होगा, यानी मेरे साथ होगा। हाँ, इस तरह दिखाया, जितना ये उंगली आगे है उतना मैं आगे रहूंगा नबूवत की वजह से, ये साथ साथ होगा मेरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इशारा बताता है कि यतीमों की किफायत करने वाला बड़ा सुरखरू होने वाला। यतीम खाना तो कायम करते हैं लोग, लेकिन उनका हुकूक अदा नहीं करते। इनकी तरफ से कौन पूछने वाला है? इनके लिबास खराब है, इनके खाने खराब है, इनके नाखून नहीं कटे हैं, इनके दांत गंदे हैं, इनको चप्पल नहीं है, इनके लिए मिसवाक नहीं, कौन पूछने वाला है? याद रखो, जिनका कोई नहीं है उनका अल्लाह पूछने वाला है। इसलिए निकाह पर फरमाया यतीम आए तो निकाह कहर मत डालो, किसी यतीम पर सख्ती न कीजिए। वअम्मा साइला फला तनहर, आपको हमने शरीयत से बेखबर पाया था, हिदायत दिया था, लिहाजा अब आपके सामने कोई सवाल करने वाला आए, साइल सवाल करने वाला, रोटी का सवाल, इल्म का सवाल, दोनों साइल है। हिदायत का तालिब वो भी साइल है, कुरान की आयत पूछने वाला वो भी साइल है, हदीस पूछने वाला वो भी साइल है, मसला मसाइल पूछने वाला वो भी साइल है। कोई सवाल करने वाला आ जाए फला तनहर, उसको आप झिड़को मत, नहरों से बना है झिड़क देना, डांट देना, फरमाया नहीं।
سختی کے ساتھ تو حضرت موسیٰ کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون سے بات کرنا. آج کا مسلمان سے سختی سے بات کرتا ہے. اللہ نے فرعون سے مخاطب ہونے کے لیے جب بھیجا تھا حضرت موسیٰ کو تو کہا تھا تم دونوں موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس جاؤ, ذرا نرم بات کرنا, شاید بات سمجھ جائے. اذهبا الى فرعون انه طغى, جاؤ اس کے پاس سرکشی کیا ہے, اور اس سے کہو, کیسا کہو, قولا له قولا لینا. سورۃ طٰہٰ دیکھو, نرم بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے. فرعون جیسے انسان کے سامنے موسیٰ جیسا انسان نرم گفتگو پر مامور ہے. آج کا مسلمان سے وہ جماعت کا ہے, یہ جماعت کا ہے, یہ پارٹی کا ہے, وہ گروپ کا ہے, یہ کیسے نبی کا عاشق ہو سکتا ہے؟ نبی کو تو نرم بات کرنے میں وہ ملکہ حاصل تھا. قرآن شہادت دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ نرم تھے مکے والوں کے لیے. اگر آپ بھی سخت ہوتے تو یہ بدو بچھڑ جاتے آپ سے. چوتھا پارہ آل عمران, فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم, اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کے حق میں نرم ہیں. لنت لهم, یہی لنتا کا لفظ ہے جو وہاں لیکن بن کے آیا ہے موسیٰ کے لیے. نرم بات کرنا نبی کا طریقہ, نرم بات کرنا موسیٰ کا طریقہ, نرم بات کرنا حضرت نوح کا طریقہ, بلکہ سچ یہ ہے سارے انبیاء کا طریقہ. پوری کلام پاک کو یہ دیکھ لو, کسی نبی کی ایک بات سخت لہجے میں دکھا دو مجھے. جب کوئی نبی سخت بات نہیں کہتا تو کیا ہمارا مقام نعوذ باللہ اتنا اونچا ہے کہ ہم اپنے بھائی سے نرم بات کریں, نرم بات کریں, غصے بات کریں؟ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. اس واسطے کہا واما السائل فلا تنہر, کوئی سائل ملے تو جھڑکو مت, نرم گفتگو کرو. چاہے وہ روٹی کا سائل ہو, چاہے پانی کا سائل ہو, راستہ بھٹکا ہے راستے کا سائل ہو, علم نہیں آتا علم کا سائل ہو, ننگا ہے کپڑے کا سائل ہو, بیمار ہے مریض ہے, آپ سے کچھ دعا چاہتا ہے, آپ سے کچھ دوا چاہتا ہے. فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے کسی بھائی کو نفع پہنچائے. سب سے بہتر خیر الناس من ينفع الناس, نفع پہنچاؤ, نبی کی ترازو میں بہتر انسان بن جاؤ. تیسرا جملہ واما بنعمت ربک فحدث, یہ کیا ہے؟ تین ٹکڑے, اوپر تھا یتیما فآویٰ, ضالا فہدیٰ, عائلا فأغنیٰ. ان تینوں پر ترتیب دیکھو, یتیم کا ٹھکانہ دیا, اب یتیم پر نگاہ قہر مت ڈالو. شریعت سے بے خبر پایا, ہدایت دیا, اب سائل کو مت جھڑکو. بہرحال اگلا ٹکڑا یہ ہے واما بنعمت ربک فحدث, واما بنعمت ربک فحدث. کیا تھا اوپر؟ آپ عائل تھے, ہم نے غنی کر دیا, لہذا اب آپ اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو. مسجدیں بناؤ ظاہر ہو جائیں, یتیم خانے بناؤ ظاہر ہو جائیں, آپ کے جسم پر لباس ہو اللہ کا دیا ہوا معلوم ہو جائے. یہ صاحب نبی کے پاس آئے, بال بکھرے ہوئے تھے, حضور نے کہا کہ اس کے پاس کینچی بھی دستیاب نہیں ہے, کنگھی بھی دستیاب نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو کاٹ کے صحیح کر لے. کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں, میل کچیل کپڑے میں ہیں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. فحدث کے معنی ظاہر کرو. تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں, شباب کی نعمت, دولت کی نعمت, اولاد کی نعمت, علم کی نعمت, ان نعمتوں کا اظہار کرو. فخر کے واسطے نہیں بلکہ شکر کے واسطے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی, نبوت کا اظہار کیا, علم دیا تھا, علم کا اظہار کیا. آج کروڑوں کے لوگ مالک ہیں مگر لگتا ہے کہ فقیر ہیں اس علاقے کے. کیوں ایسے؟ کیونکہ ان کو دماغ میں ہے جوڑتے جاؤ بڑھتا جائے گا, جوڑتے جاؤ بڑھتا جائے گا. حالانکہ یہ تو بڑھتا جائے گا مگر تمہاری عمر بھی تو بڑھتی جا رہی ہے, تم تو اندر جا رہے ہو. ہم نے خاتون سے پوچھا ٹیچر تھی وہ, آپ کو پیدا کیوں کیا اللہ نے, کیا کام لینا ہے آپ سے؟ انہوں نے کہا دنیا کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے. میں نے کہا جو اللہ زمین سورج آسمان چاند بنا سکتا ہے وہ دنیا کو ڈیولپ نہیں کر سکتا, اس میں آپ کی عادت پیدا ہوئی, اور دنیا ڈیولپ کرتے کرتے آپ کا تو حال ہوگا کہ آپ اندر پہنچ جائیں گے, مٹی میں کیڑے کھائیں گے یا جلا دیے جائیں گے تو کھائے گی, کیا کریں گے لوگ دنیا کو. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ پر جو نعمتیں اللہ کی ہیں ان کو ظاہر کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہم نے دنیا سے تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنا بخشا ہے, لہذا آپ بھی اپنی نعمت کا اظہار کرو. علم ہے تو علم تقسیم کرو, اور مال ہے تو مال تقسیم کرو. بیٹھے ہیں گھر میں کوئی آئے گا تو دے دیں گے نہیں. جس طرح نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہو اور حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہو, ایسے ہی اپنے مال کو لے کر نکلو مستحق کی تلاش میں. اگر گھر میں بیٹھ کے انتظار کریں گے تو شاید اللہ کو غصہ آ جائے کہ تم متکبر ہو گیا, حقداروں کا حق دینے کے واسطے کس کا انتظار کر رہا ہے. نماز کے لیے آنا ہے, حج کے لیے جانا ہے, ایسے ہی زکات ادا کرنے کے لیے تلاش کرنے کو نکلنا ہے. یہ ہے نعمتوں کا اظہار. چن چن کے دیکھو کون حقدار ہے. اللہ کی نعمتوں کا صحیح فیضان جاری ہوتا ہے کہ اللہ کی جو جو نعمتیں ہیں اس کو آپ ظاہر کرو. اس صورت کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, یہاں سے لے کر کلام پاک 22 صورتیں ہیں, ہر صورت کے آخر میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس صورت کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ اللہ نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہے. اس پر قسم کھایا ہے صورت کی اور رات کی. صورت کی روشنی بھی رحمت ہے, رات کی تاریکی بھی رحمت ہے. آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دنوں سے بہتر ہوگا. اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کو اللہ نے یتیم پایا تو نہیں چھوڑا, ٹھکانہ دیا. شریعت سے بے خبر پایا تو شریعت دے دیا. مال سے تنگی پایا تو مال عطا فرما دیا. لہذا اب آپ کو یہی کام کرنا ہے, یتیموں پر نگاہ قہر نہ ہو, سائل کو جھڑکو مت, سائل کو جھڑکو مت. نعمتیں جو آپ کی اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہیں ان کا خوب جم کے اظہار کرو. یہ ہے اللہ کی طرف سے شکرانہ. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الضحیٰ مکمل ہو گئی. آپ ذرا دعا کر لیجیے.